السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اس وقت کی جب دنیا اپنی آخری سانسیں لے رہی ہوگی، جب انسان ترقی کی انتہا پر ہوگا لیکن ایمان کی کمی پر حیران ہوگا۔ یہ ہے قیامت سے 40 سال پہلے کی کہانی، وہ وقت جب اللہ تعالی کی نشانیاں ایک کے بعد ایک ظاہر ہوں گی۔ یہ وہ دور ہوگا جب زمین پر نظام حق ختم ہونے لگے گا اور باطل اپنے عروج پر ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ہمیں پہلے سے خبردار کر چکا ہے۔ دجال کا ظہور بھی کریم نے فرمایا، دجال کی فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے بڑا ہوگا۔ مسلم، دجال کا ظہور 40 سال پہلے کے قریب ہوگا۔ لوگ اس وقت دنیاوی علم میں بہت آگے بڑھ چکے ہوں گے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ انسان، مصنوعی خوراک اور آسمان میں اڑنے والے شہر تک بن چکے ہوں گے، لیکن ایمان کمزور ہوگا۔ لوگ ظاہری ترقی میں مگن ہوں گے مگر دلوں سے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی ماحول میں دجال آئے گا، وہ کہے گا، میں تمہیں رزق دیتا ہوں، میں بارش برساتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور لوگ اس پر یقین کر لیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان والے چھپ جائیں گے اور عقل والے گمراہ ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر آسمان سے ایک روشنی اترے گی، فرشتے نازل ہوں گے اور ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینار پر اتریں گے۔ آن کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا اور چہرے پر نرمی کی روشنی۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے یہاں تک کہ لد کے مقام پر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ فتح ہوگی ایمان والوں کی، لیکن دنیا کی زندگی اب زوال کی طرف بڑھ چکی ہوگی۔ امن کا دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد زمین پر امن چھا جائے گا۔ ایک درخت کے نیچے شیر اور بکری ساتھ بیٹھیں گے، زمین سے برکتیں نکلیں گی، فصلیں دگنی ہوں گی اور عدل قائم ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، یہ امن ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ وہ آخری خوشی کا دور ہوگا۔ یاجوج ماجوج کا ظہور، پھر ایک دن زمین میں ایک دیوار ٹوٹے گی، وہ دیوار جسے زوال کرنین نے بنائی تھی، اور اس دیوار کے پیچھے موجود یاجوج ماجوج دنیا پر پھیل جائیں گے۔ ان کے پاس طاقت ہوگی امتعداد لاکھوں میں، وہ دریا پی جائیں گے، پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور زمین پر تباہی مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالی ایک ایسا کیڑا بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی گردنوں میں داخل ہو کر انہیں ہلاک کر دے گا۔ زمین بدبو سے بھر جائے گی، پھر بارش آئے گی اور دنیا صاف ہو جائے گی۔ ایمان کا خاتمہ وقت گزرتا جائے گا، ایک نسل ختم ہوگی، دوسری آئے گی، لیکن ایمان کم ہوتا جائے گا۔ نبی نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ مسلم، یہ وہ وقت ہوگا جب قرآن صرف دیواروں پر سجا ہوگا، دلوں سے مٹ چکا ہوگا۔ مساجد خالی ہوں گی مگر خوبصورت ہوں گی، عالم تو ہوں گے مگر علم برکت سے خالی ہوگا۔ سورج کا مغرب سے طلوع، پھر اچانک ایک صبح سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ جو بھی اس وقت ایمان لائے گا یا اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا، دروازہ توبہ کا بند ہو جائے گا۔ دنیا میں خوف، اندھیرا، زلزلے اور آگ پھیل جائیں گے۔ آخری سانسہ ایک ہوا آئے گی جو مومنوں کی روح قبض کر لے گی۔ زمین پر صرف برے لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پھر قیامت کا حکم ہوگا، سور پھونکا جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا۔ کائنات کا زوال، سائنس اور قرآن کا اتفاق۔ قرآن کی آیت، جس دن ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے تومار کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ سورہ الانبیاء 104۔ جدید سائنسی تحقیق یہ مانتی ہے کہ کائنات ہمیشہ کے لیے نہیں بنی۔ فزکس کے اصول کے مطابق ہر توانائی ختم ہوتی جا رہی ہے، اسے انٹروپی کہا جاتا ہے۔ سائنس دانوں کے مطابق ایک دن آئے گا جب تمام ستارے بجھ جائیں گے، روشنی ختم ہو جائے گی اور کائنات ہیٹ ڈیتھ کا شکار ہو جائے گی۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ اور راجر پینروز نے بھی کہا ہے کہ کائنات ایک دن یا تو سمٹ جائے گی یا بکھر جائے گی، اور قرآن نے 1400 سال پہلے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سائنس بھی مانتی ہے کہ دنیا کا اختتام یقینی ہے، اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ زمین کا بگاڑ، انسانی اعمال کی سزا۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ہے انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سورۃ الروم 41۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی، گلوبل وارمنگ، آلودگی اور جنگلات کی تباہی نے زمین کے توازن کو بگاڑ دیا ہے۔ برف پگھل رہی ہے، سمندر تیزابیت کا شکار ہیں، اور جانوروں کی نسلیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان نے انتھروپوسین دور شروع کر دیا ہے، یعنی زمین اب انسان کے ہاتھوں بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اسلام کہتا ہے، جب زمین انسان کے ظلم سے کراہنے لگے گی تو سمجھ لو وقت قریب ہے۔ دجال کا نظام
مصنوعی ذہانت اور دھوکہ حدیث۔ دجال کے آنے سے پہلے ایسے سال آئیں گے جن میں جھوٹ سچ سمجھا جائے گا اور سچ جھوٹ۔ مسند احمد۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI جھوٹی دنیا بناتی ہے۔ ڈیپ فیکس اور سوشل میڈیا الگوریدمز لوگوں کے ذہنوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ جھوٹ کو عام اور سچ کو چھپا دیا جاتا ہے۔ یہی دجال کا نظام ہے، ایک آنکھ والا نظام جو حقیقت پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ حتی کے مغربی مفکر ایلون مسک اور یوول نوح ہراری بھی خبردار کر چکے ہیں کہ AI انسانیت کو غلام بنا سکتی ہے، اور یہی نبی کی پیشن گوئی ہے۔ زلزلے، طوفان اور زمینی بے چینی حدیث۔ قیامت سے پہلے زلزلوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ بخاری۔ آج دنیا بھر میں زلزلوں، طوفانوں اور آتش فشاں کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ زمین کے ٹیکٹونک پلیٹس مسلسل حرکت کر رہی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق زمین کا مقناطیسی نظام میگنیٹک فیلڈ تیزی سے بدل رہا ہے، جو قدرتی آفات میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ یعنی زمین اب سکون میں نہیں رہی۔ یہ خود گواہی دے رہی ہے کہ اختتام قریب ہے۔ جینیاتی تبدیلی اور اللہ کی تخلیق میں مداخل ٹکران۔ شیطان نے کہا، میں ضرور انسانوں کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں۔ سورۃ النساء 119۔ آج انسان جین ایڈیٹنگ، کرسپر سے DNA میں تبدیلی کر رہا ہے۔ کلوننگ، مصنوعی گوشت اور ڈیزائنر بچے حقیقت بن چکے ہیں۔ یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ لوگ اللہ کی تخلیق میں چھیڑ چھاڑ کریں گے اور سمجھیں گے کہ وہ خالق بن گئے ہیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع، سائنسی پہل وحدیث۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ کرے۔ بخاری۔ ظاہری طور پر سورج کا پلٹ جانا ممکن نہیں، لیکن سائنس بتاتی ہے کہ زمین کے مقناطیسی قطب میگنیٹک پولز الٹ جاتے ہیں۔ جب یہ تبدیلی ہوتی ہے تو کمپاس کی سمت الٹ جاتی ہے۔ ان سائنسدان کہتے ہیں ہم ایک نئی پول ریورسل کے قریب ہیں۔ ممکن ہے یہی واقعہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی سائنسی شکل ہو۔ ناسا کے مطابق زمین کا مقناطیسی نظام پچھلے 7 لاکھ سال سے زیادہ عرصے سے اتنی تیزی سے نہیں بدلا۔ ایمان کا خاتمہ اور روحانی زوال حدیث۔ ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہے گا۔ البیہقی سائنس اور معاشرتی حقیقت۔ آج دنیا میں مذہب سے دوری بڑھ رہی ہے۔ یورپ میں نوجوانوں کی صرف 20% تعداد مذہب سے وابستہ ہے۔ یہ روحانی خلا، مادہ پرستی کے عروج کے ساتھ ایمان کی کمزوری کی واضح علامت ہے۔ یہ وہ دور ہے جب دل خالی ہیں مگر مسجدیں بھری ہیں، علم ہے مگر ہدایت نہیں۔ سائنس اور ایمان کا ملاپ۔ سائنس یہ بتاتی ہے کہ دنیا کیسے ختم ہوگی، اور اسلام یہ بتاتا ہے کیوں ختم ہوگی۔ جب دونوں کو ساتھ پڑھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ قرآن کی پیشن گوئیاں اب سائنس کی تحقیق سے مل رہی ہیں۔ یہ تصادف نہیں بلکہ حقانیت کی دلیل ہے۔ دنیا کا اختتام کوئی کہانی نہیں، یہ سائنس اور وحی کا مشترکہ اعلان ہے۔ میرے عزیزو، یہ سب خواب نہیں، حقیقت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی۔ ہم نہیں جانتے وہ وقت کب آئے گا، لیکن ہم تیاری ضرور کر سکتے ہیں۔ قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ، نماز کو مضبوطی سے پکڑو اور اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایمان والوں کے لیے آخرت کی زندگی اصل کامیابی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔